حسین کی عمر بڑھ رہی تھی، حسین کی عمر بڑھ رہی تھی، حسین کا قدم آگے بڑھ رہا تھا، حسین کا قدم آگے بڑھ رہا تھا۔ ایک دن حضور نے حسین سے کہا تھا، اے میرے بیٹے یہ بتاؤ، اے میرے یہ بیٹے یہ بتاؤ، اگر تمہارے دین پر اگر آنچ آئے تو تم کیا کر سکتے ہو؟ اگر تمہارے دین پر اگر آنچ آئے تو تم کیا کر سکتے ہو؟ میرے بیٹے یہ بتاؤ، اگر جس دین کو لے کر تمہارا رسول حاضر ہوا ہے اس دین کے اوپر اگر انگلی اٹھے تو تم کیا کر سکتے ہو؟ جس اسلام کو رب نے دیا ہے اگر اس اسلام کو اگر چیلنج کیا جائے تو تم بیٹے کیا کرو گے؟ تاریخ کہتی ہے حسین عرض کرتے ہیں یا نانا، اگر جس دین کو آپ لے کر آئے ہو، جس اسلام کو آپ لے کر آئے ہو، جس مذہب کو آپ لے کر آئے ہو، اگر اس مذہب پر اگر کہیں نے انگلی اٹھا دی، اگر کہیں نے کمر اٹھا دی تو یہ ہوتا ہے آپ کا دین کریے، آپ کا مذہب کریے، اپنی کیا طاقتوں کے دبا سکتا ہے لیکن اسلام کو بدنام ہونے نہیں دے گا۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی کہ زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ برادران اسلام، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے پیارے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں درود پاک صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران اسلام، کسی شاعر نے کہا ہے کہ سینے کو جزدان بنا دے یا اللہ، سینے کو جزدان بنا دے یا اللہ، اس دل میں قرآن بسا دے یا اللہ، سینے کو جزدان بنا دے یا اللہ، اس دل میں قرآن بسا دے یا اللہ، جس گھر کی جبریل غلامی کرتے ہیں اس گھر کا دربار بنا دے یا اللہ۔ برادران اسلام، قرآن کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے، قرآن مقدس دوسرا پارہ دوسرا رکوع کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ہیں، جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہوئے ہیں، اللہ فرماتا ہے اے لوگوں جو میری راہ میں جو مارے گئے ہیں، جو لوگ میری راہ میں قتل ہوئے ہیں، جو میرے راستے میں قتل ہوئے ہیں، جو میری راستے میں جو میرے راستے میں اس دنیا سے گئے ہیں، تو اے لوگوں تم انہیں مردہ مت کہو، اے لوگوں تم انہیں مردہ مت کہو، تم تو وہ کہو جو میں کہتا ہوں، بل احیاء ولکن لا تشعرون، کہ حسین زندہ ہے، حسین زندہ ہے، میری راہ میں جو مارے گئے وہ زندہ ہے، لیکن اے لوگوں تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ مطلب کیا نکلا؟ اس آیت کا مطلب یہ نکلا کہ جو بھی اللہ کے راستے میں گیا، جو بھی دین کے راستے میں انتقال ہوا، جو بھی رب کی رضا کے لیے اس دنیا سے گیا، قرآن کہتا ہے وہ زندہ ہے، قرآن کہتا ہے وہ زندہ ہے۔ اب جب قرآن نے کہہ دیا تو ہمیں اور آپ کو بھی معلوم ہے، قرآن کا پیغام بھی ہے اور حدیث کا پیغام بھی ہے کہ حسین کی زندگی کی شروعات رب سے تھی، حسین کی زندگی کی شروعات اپنے رب کی عبادت سے تھی، اور میدانی کربلا میں حسین کی آخری سانس اپنے رب کی عبادت پر تھی۔ یعنی حسین نے اپنی زندگی کی جو شروعات بھی کی تھی وہ بھی اللہ کی عبادت سے، جب اس دنیا سے گئے تب بھی اللہ کی عبادت کرتے کرتے
حسین ایک پیغام بھی دے گئے کہ اے میرے نانا کے امتیوں، اے میرے ماننے والوں، تم نمازوں کو کسی صورت مت چھوڑنا، نمازوں کو کسی بھی صورت میں مت چھوڑنا۔ برادران اسلام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑی شخصیت کا نام ہے، اور یہ حسین کا مقام، ان کا درجہ، ان کو رتبہ کیسے ملا؟ بچپن کے حالات حافظ صاحب نے بتائے، دوسرے حافظ صاحب نے بھی بتائے کہ امام حسین کے حالات کیا تھے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں سیدہ فاطمہ کیسی تھی، تب جا کے یہ حسین ایسے ہوئے ہیں۔ الاستیاب کے اندر یہ روایت موجود، اس کے علاوہ مجمع الزوائد کے اندر بھی یہ روایت موجود، اس کے علاوہ سوائق محرقہ کے اندر بھی یہ روایت موجود، اور وہ موجود یہ کسی نے حضور کی بیوی، حضور کی بیوی یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ حضرت فاطمہ کی کیا شان رہی تھی، حضرت فاطمہ کی کیا شان رہی تھی، کیونکہ حضور کے انتقال کے بعد 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ کا انتقال ہو گیا۔ حضور کے انتقال کے 6 مہینے بعد حضور کی بیٹی فاطمہ کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد عائشہ صدیقہ سے پوچھا کسی نے کہ فاطمہ کی کیا شان رہی ہوگی، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا تھا کہ مجھے میرے رب کی عزت کی قسم، مجھے میرے رب کی عزت کی قسم، میرے نبی کے بعد، میرے نبی کے بعد، محمد رسول اللہ کے بعد میں عائشہ نے اس دنیا کے اندر کسی کو حضرت فاطمہ جیسا سچا نہیں پایا، فاطمہ جیسا سچا نہیں پایا۔ حضرت فاطمہ بہت صداقت والی تھی، یعنی بہت سچائی کرنے والی تھی۔ سیدہ فاطمہ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا، کیا نہیں بولا تھا؟ کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا۔ جب یہ جھوٹ نہیں بولتی ہیں تب جا کے ایسی عورت سے امام حسین جنم لیتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، عائشہ کوئی عام نہیں تھی، یہ بہت بڑی فقیہ تھی، حضور کی بیوی تھی۔ جیسا کہ میری تقریر میں آپ نے سنا ہوگا کہ جس طریقے سے لوگوں کو حضور دین کی بات بتایا کرتے تھے نا، اسی طریقے سے عورتوں کو حضرت عائشہ بتایا کرتی تھی۔ اب بتایا کرتی دین کی باتیں تو کوئی عام تو ہوں گی نہیں۔ ارے بولتے ہیں کہ بھئی لڑکا ہوتا ہے وہ عالم ہوتا ہے، لڑکی ہوتی ہے وہ عالمہ ہوتی ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ لڑکا ہی صرف عالمہ بنتا ہے، لڑکیاں بھی عالمہ بنتی ہیں۔ کیا بنتی ہے؟ اگر لڑکا مولانا ہوتا ہے تو لڑکی بھی مولانا ہوتی ہے، لڑکا عالم ہوتا ہے تو لڑکی بھی کیا ہوتی ہے؟ عالمہ۔ اگر لڑکا مفتی ہوتا ہے تو لڑکی بھی مفتی ہوتی ہے، اور جب لڑکا فقیہ ہوگا تو لڑکی بھی فقیہ ہوگی۔ اب یہ سمجھ لیجیے کہ حضرت عائشہ بہت بڑی عالمہ تھی، بہت بڑی عالمہ، اور وہ عائشہ حضور کی بیوی ہوں گی تو سمجھ لو کہ علم کا جو خزانہ ایسا ہی ہوگا۔ ارے علم کے سمندر میں جو رہے، کوئی سمندر میں کود جائے تو کیا بغیر بھیگے نکل جائے گا؟ بغیر بھیگے کوئی نکل جائے گا سمندر سے؟ بھیگے گا نا۔ تو جو حضور کے پاس رہا ہو، جو حضور کی بیوی ہوں، جنہوں نے حضور کی بات سنی ہو، جنہوں نے حضور کی باتیں سنی ہو، حضور سے حدیثیں سنی ہو، حضور کے ساتھ جن کی زندگی گزری ہو، کتنی بڑی عالمہ رہی ہوگی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ اور سیدہ طاہرہ فاطمہ الزہرا دونوں بیٹھی گفتگو کر رہی تھی۔ گھر سے کچھ ماں بہنیں کوئی چھت پر بیٹھ جاتی ہیں، کچھ دروازے پر بیٹھ جاتی ہیں، کچھ اڑوس پڑوس کے یہاں بیٹھ جاتی ہیں، تو آپس میں گفتگو ہو ہی جاتی ہے۔ تب حضرت عائشہ نے کہا کہ فاطمہ تمہارا مقام بڑا ہے یا میرا مقام بڑا ہے؟ یہ تو میں ابھی آپ کو کچھ چیزیں بتا رہا ہوں، آگے بتاؤں معاملہ کیا ہے۔ عائشہ تمہارا مقام بڑا ہے یا میرا مقام بڑا ہے؟ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ نے فرمایا کہ
امی جان مقام تو میرا ہی بڑا. یہ کس نے کہا؟ فاطمہ نے. غور کرنا ہے کہ امی جان مقام تو میرا ہی بڑا ہے. تو حضرت عائشہ نے کہا اگر تمہارا مقام مجھ سے زیادہ ہے تو پھر وجہ بتا دو کس لیے زیادہ ہے. کہا آپ اور مجھ میں فرق یہ ہے کہ میں نبی کی بیٹی ہوں. آپ صدیق کی بیٹی ہو، صدیق کی. آپ صحابی کی بیٹی ہو اور میں نبی کی بیٹی ہوں. اور صحابی سے افضل نبی ہوتا ہے. گویا صدیق سے افضل میرے نبی ہوئے تو صدیق کی بیٹی سے بھی افضل نبی کی بیٹی فاطمہ ہوئی. تو جب حضرت فاطمہ نے یہ کہہ دیا تب عائشہ نے جواب دیا کہ فاطمہ بات تو صحیح کہی تم نے. یقیناً دنیا کے اندر تمہارا مقام مجھ سے بڑا ہے. دنیا کے اندر تمہارا مقام، تمہارا درجہ مجھ سے بڑا ہے. لیکن اے فاطمہ، اے فاطمہ، آخرت کے بارے میں کیا کہتی ہو؟ آخرت کے بارے میں کیا کہتی ہو؟ کہا میرا ہی مقام بڑا ہے. کیا ہے؟ کہ میرا ہی مقام بڑا ہے. حضرت عائشہ نے کہا کہ فاطمہ آخرت میں میرا مقام بڑا ہے. آخرت میں میرا مقام بڑا ہے. بولے کیوں؟ بولے مصطفیٰ کی حدیث تو سنی ہوگی. ہمارے آقا نے فرمایا تھا کہ جنت میں ہر شوہر کے ساتھ اس کی بیوی ہوگی. شوہر کے ساتھ اس کی بیوی ہوگی. تو اے فاطمہ تم علی کے ساتھ ہوگی اور میں نبی کے ساتھ ہوگی. عزیزان گرامی، کیا کہا کہ تم علی کے ساتھ، میں نبی کے ساتھ. اب بتاؤ فاطمہ کیا کہتی ہو؟ توجہ بنائے رکھنا. اب بتاؤ فاطمہ کیا کہتی ہو؟ تب حضرت فاطمہ خاموش ہو گئی. حضرت فاطمہ خاموش ہو گئی. وہ خاموش ایسی خاموش ہوئی کہ چہرے پہ تھوڑی سی اداسی آ گئی. کیا ہوئی؟ اداسی ہوئی. اور جیسے ہی اداسی ہوئی حضرت عائشہ صدیقہ نے حضرت فاطمہ کا جیسے ہی اداس چہرہ دیکھا ہے فوراً آ گئی، فوراً کھڑی ہوئی اور سیدہ فاطمہ زہرا کے ماتھے کو چوما اور مسکرا کر کہا، کہ اے فاطمہ تم ناراض مت ہونا. کہاں تم، کہاں میں، کہاں تم. اے فاطمہ تم ناراض مت ہونا، تم پریشان مت ہونا. سیدہ تم کہاں، میں کہاں. میں تو یہ دعا کرتی ہوں اے کاش میں عائشہ نہ ہوتی بلکہ سیدہ فاطمہ زہرا کا میں تو ایک بال ہوتی. حضرت عائشہ حضور کی بیوی، اتنی بڑی فقیہ، اتنی بڑی عالمہ، اتنی بڑی محدث، اور وہ کیا کہتی ہیں کہ میں عائشہ نہ ہوتی میں تو سیدہ فاطمہ زہرا کا ایک بال ہوتی. عزیزان محترم، کتنا مقام حضرت سیدہ فاطمہ کا ہوگا. تو ابھی آپ نے کیا سنا کہ جیسے دنیا میں جو عورت اپنے آدمی کے ساتھ رہتی وہ جنت میں بھی رہے گی، ہے نا؟ برا تو نہیں لگ رہا؟ کہیں یہ سوچنے میں پڑ گئے ہو کہ دنیا میں تو جیل رہے، جنت میں بھی جیلیں گے. کچھ لوگ تو سوچ رہے ہوں گے کہ یار بولے دنیا میں تو بہت سے کیا ہوتا ہے گھروں کے اندر آدمی اتنا پریشان ہو جاتا ہے، عورت سے اتنا پریشان ہو جاتا ہے، اتنا دعا کرتا ہو کہ کم سے کم چل دنیا میں یہ جنت سچ میں چھٹکارا مل جائے گا، یا تو جنت میں بھی چھٹکارا. نہ سوچے یہ نہ جنت تک بھی چھوڑ رہی ہے. برادران اسلام، تو ان کا عالم، ان کا درجہ بڑا اعلیٰ ہوتا ہے. اور جب ایسی عورت ہوتی ہے تب جا کے ایسے حسنین، کریمین، نیرین، طیبین، طاہرین حسن و حسین پیدا ہوتے ہیں. یہ ماں کا جملہ، یہ ماں کی حقیقت. تب حسنین کریمین آئے. ایک جملہ علی مرتضیٰ کا، پھر انشاءاللہ ہم لوگ سفر کریں گے کربلا کا. اب
علی مرتضیٰ کو دیکھو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت مولائی کائنات، ایک تیر چلا بڑی تیزی سے چلا تھا، برابر چل رہا تھا، چلتے چلتے مولائی کائنات کے بازو میں پیوست ہو گیا، حضرت علی کے بازو میں چبھ گیا۔ اور جب علی کے بازو میں چبھا ہے تو لوگوں نے کیا کیا کہ تیر کو کھینچنے کی کوشش کری۔ اب جیسے تیر کھینچتے ہیں حضرت علی کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، حضرت علی کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑا درد ہوتا ہے۔ اب لوگ سوچنے لگے کہ اس تیر کو نکالنا چاہیے، لیکن یہ تیر نکلے تو نکلے کیسے؟ کیونکہ اگر تیر کو ہاتھ لگا رہے ہیں تو علی کو تکلیف ہو رہی ہے، بڑے پریشان، بڑی دور سے لوگوں کو بلایا گیا تھا کہ علی کا تیر کھینچ لیا جائے، علی کا تیر نکال لیا جائے، علی کا تیر نکال لیا جائے، نہیں تو زہر پھیل جائے گا، علی کا تیر نکال لیا جائے، نہیں تو علی کو آگے تکلیف ہو سکتی ہے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جو بھی ہاتھ لگا رہا تھا، بڑے تجربہ کار آئے تھے، بڑے ہوش مند آئے تھے، بڑے عقل مند آئے تھے، تیر کھینچنے کی جیسے ہی کوشش کر رہے تھے حضرت علی کی چیخ نکل رہی تھی۔ کسی نے کہا تھا، ایک بہت بڑے تجربہ کار آئے تھے کہ علی کا تیر اس طریقے سے مت کھینچو، علی کا تیر اس طریقے سے مت کھینچو، اگر یہ تیر نکالنا ہے تو پھر مولا کائنات کو نماز کی حالت میں جانے دو۔ تاریخ گواہ ہے، اتہاس گواہ ہے کہ ایک تیر چھپ گیا، ہاتھ لگانے نہیں دے رہے ہیں مولا کائنات، لیکن جیسے ہی نماز میں گئے مولا کائنات اللہ کی عبادت میں کھو گئے۔ سبحان ربی اعلیٰ، سبحان ربی اعلیٰ، سبحان ربی اعلیٰ کی تسبیح بلند، تسبیح پڑھ رہے تھے، رب کی عبادت کر رہے تھے، تیر کھینچ لیا گیا، علی کو خبر نہیں، تیر کھینچ لیا گیا، علی کو خبر نہیں۔ کیا مطلب؟ ایسا باپ ہوتا ہے جب حسین پیدا ہوتا ہے، ایسا باپ ہوتا ہے تب حسین پیدا ہوتا ہے۔ اچھا ایک چیز ہو، آپ نے یہ بھی سنی ہوگی کہ میدان کربلا میں حسین گئے، تلوار لہرائی، ہزاروں لوگوں کو کاٹ دیا، ہزاروں لوگوں کو مار دیا۔ ایک آدمی ہزاروں کو کیسے مار دیا؟ ایک آدمی ہزاروں کو کیسے مار دیا؟ اب وہ بھی سن لیں۔ حضرت علی کو کہا جاتا ہے اسد اللہ۔ کیا کہا جاتا ہے؟ اسد اللہ، اور اسد کا مطلب ہوتا ہے شیر، اسد کا مطلب شیر، اللہ مانے اللہ، یعنی اللہ کا شیر۔ شیر ہو، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کس کی ہمت ہے جو سامنے کر سکے؟ خیبر کے موقع پر جب قلعہ فتح کرنے کے لیے پہنچے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو دوڑا دیا کہ اس دروازے کو اکھیڑ لو، دروازہ اکھیڑ جائے گا، اس کے بعد ہم لوگ قلعے کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ جب قلعے کے اندر داخل ہو گئے تو یہ سمجھیے قلعہ فتح ہو جائے گا۔ اب 40 صحابہ کرام، کتنے؟ 40 صحابہ کرام خیبر کے جو قلعہ تھا اس کو ہلانے میں لگے، اس کو توڑنے میں لگے۔ تواریخ کے اندر روایتیں ملتی ہیں کہ 40 صحابہ کرام نے قلعے کے دروازے کو ہلا تک نہیں پایا، 40 صحابہ نے ہلا تک نہیں پایا۔ مولائی کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کر رہے تھے، ایک ہاتھ میں تھی تلوار تو دوسری ہاتھ میں تھی ڈھال۔ کسی نے حضرت علی پر وار کر دیا، ڈھال پہ لیا تو ڈھال ٹوٹ گئی، اور جب علی کی ڈھال ٹوٹی تو ایک ہاتھ میں تلوار، ڈھال ٹوٹ گئی۔ مولائی کائنات کی جو نظر پڑی تھی وہ خیبر کے دروازے پر پڑی، اور جیسے ہی دروازے پڑی یہ فوراً گئے، ایک ہاتھ مولائی کائنات نے دروازے پر مارا اور فوراً کھیڑ لیا۔ ایک علی نے پورے دروازے کو اکھیڑ لیا، اور جب دشمن وار کر رہے تھے تو اسی سے جواب بھی دے رہے تھے۔ پھر تواریخ کے اندر روایتیں ملتی ہیں
کہ جب جنگ ختم ہوئی جیت گئے جنگ، تو حضرت علی نے جب وہ دروازہ پھینکا ہے تو 20 بالش دور جا کے گرا، 20 بالش دور جا کے۔ عزیزان محترم، کچھ لوگ کہتے ہوں گے، کوئی سامان وغیرہ اٹھاتے نا، یا علی کر مدد، کوئی ہے ایسا کرتا ہو کبھی کبھار شاید، یا علی کر مدد، یا علی کر مدد۔ ایک مسئلہ بتاؤں گا، کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ حضرت علی سے مدد مانگ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ حضرت علی سے مدد۔ دیکھیے حقیقت یہ ہے کہ مدد کرنے والی ذات صرف رب کی ہے۔ کس کی ہے؟ مدد کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے، موت دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے، زندہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اور کسی کی نہیں، کسی کی بھی نہیں۔ ہاں یہ ہے کہ اگر اللہ کسی کو طاقت دے دے، اگر اللہ چاہے کسی کو کسی بھی نبی کے ذریعے سے کسی مردے کو زندہ کر دے تو زندہ، اللہ اگر طاقت دے دے تو اس کی طاقت یقیناً استعمال کی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر اللہ زندہ کرتا ہے، اللہ ہی موت دیتا ہے، لیکن قرآن کے اندر عیسیٰ کہتے ہیں وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ کہ مردوں کو میں زندہ کرتا ہوں۔ کیا کہا عیسیٰ نے؟ کہ مردے کو زندہ میں کرتا ہوں، حالانکہ زندگی دینے والا تو رب ہے۔ تو عیسیٰ کیسا کر رہے ہیں؟ تو عیسیٰ کر رہے ہیں ایسے کہ عیسیٰ کو طاقت دی ہے رب نے۔ کس نے طاقت دی ہے؟ اللہ نے۔ اسی طریقے سے مولائے کائنات کو طاقت دی ہے رب نے، اور اسی طاقت کو جب ہم حضرت علی کا نام لیتے ہیں تو ادھر عزیزان محترم، تو جب ایسے ماں اور باپ ہوں تب حسن حسین پیدا ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، ایک حدیث سن لیں پھر میں آپ کو کربلا کا میدان بتاؤں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ حسن حسین میرے جگر کے ٹکڑے ہیں۔ کس کے ٹکڑے ہیں؟ یہ میرے جگر کے ٹکڑے ہیں، میرے جگر کے ٹکڑے۔ حضور علیہ السلام کے پاس امام حسین بیٹھے ہوئے تھے، امام حسین بیٹھے ہوئے تھے، اور امام حسین کو حضور کھلا رہے تھے، امام حسین کو حضور پیار کر رہے تھے۔ کتنی دیر کیا گزری ہے کہ حضرت جبریل امین تشریف لاتے ہیں، اور تشریف لانے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، بیٹا حسین کو اتنا ہی پیار کرے جتنا یا رسول اللہ آپ برداشت کر سکے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آقا کریم نے فرمایا کہ جبریل معاملہ کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، ایک وقت آئے گا، ایک تاریخ آئے گی، ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ ہی کی امت کے ظالم و جابر، آپ ہی کی امت کے فاسق و فاجر، آپ ہی کی امت کے گنہگار بدکار عیاش شرابی جواری زناکاری، آپ کے بیٹی کے بیٹے حسین کو میدان کربلا میں شہید کریں گے۔ تاریخ یہ کہتی ہے اس کے بعد اللہ کے نبی کی بارگاہ میں جبریل امین نے میدان کربلا کی مٹی کو دیا اور کہا یا رسول اللہ اس مٹی کو سنبھال کر رکھے، یا رسول اللہ یہ مٹی جس دن رنگین ہو جائے گی، جس دن یہ مٹی سرخ ہو جائے گی، اسی دن آپ کا بیٹا حسین میدان کربلا کے اندر شہید ہو جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت امام حسین سے اور مزید محبت کرنے لگے، اور زیادہ محبت کرنے لگے۔ حسین کے گال کو کبھی حضور چومتے ہیں، کبھی اس گال کو حضور چومتے ہیں، کبھی اس گال کو حضور چومتے ہیں، کبھی ہونٹوں کو حضور چومتے ہیں، کبھی پیشانی کو حضور چومتے ہیں، کبھی گلے کو حضور چومتے ہیں۔ تاریخ یہ کہتی ہے صحابہ
کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے پاس امام حسن بھی آتے ہیں لیکن آپ ان کی پیشانی کو چومتے ہیں, آپ ان کے گالوں کو چومتے ہیں, لیکن یا رسول اللہ یہ تاریخ ہے کہ آج تک آپ نے حسن کے گلے کو نہیں چوما ہے. یا رسول اللہ آخرکار معاملہ کیا ہے کہ حسین کے گلے کو آپ چومتے ہیں؟ تاریخ یہ کہتی ہے اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ سنو سنو, اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ میں حسین کے گلے کو کیوں چومتا ہوں, میں حسین کو اتنا کیوں پیار کرتا ہوں, میں حسین کو اتنا کیوں محبت کرتا ہوں, میں حسین سے اتنی دل لگی کیوں کرتا ہوں, تو سنو سنو اے میرے صحابیوں سنو, میری امت کے ظالم لوگ, میری امت کے ظالم لوگ میرے اسی بیٹے کو, میرے اسی نواسے کو میدان کربلا کے اندر اپنے ظلم کی بنیاد پر میرے بیٹے کو شہید کریں گے. تاریخ یہ کہتی ہے آقا کریم صحابہ سے کہتے ہیں کہ میرے اس نواسے کو, میرے اس خاندان کو, میرے اس پریوار کو, میرے پریوار کے چھوٹے چھوٹے بچے کو 6 مہینے کے بیٹے علی اصغر جیسے بچے کو بھی یہ ظالم برداشت نہ کر سکیں گے اور اسے بھی شہید کر دیں گے. تاریخ یہ کہتی ہے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب امام حسین سے اور زیادہ پیار کرنے لگتے ہیں, حسین کو اور زیادہ چاہنے لگتے ہیں. تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو زیادہ چاہنے لگتے ہیں, حسین کی عمر بڑھ رہی تھی, حسین کی عمر بڑھ رہی تھی, حسین کا قدم آگے بڑھ رہا تھا, حسین کا قدم آگے بڑھ رہا تھا. ایک دن حضور نے حسین سے کہا تھا اے میرے بیٹے یہ بتاؤ, اے میرے یہ بیٹے یہ بتاؤ, اگر تمہارے دین پر اگر آنچ آئے تو تم کیا کر سکتے ہو, اگر تمہارے دین پر اگر آنچ آئے تو تم کیا کر سکتے ہو. میرے بیٹے یہ بتاؤ اگر جس دین کو لے کر تمہارا رسول حاضر ہوا ہے اس دین کے اوپر اگر انگلی اٹھے تو تم کیا کر سکتے ہو. جس اسلام کو رب نے دیا ہے اگر اس اسلام کو اگر چیلنج کیا جائے تو تم بیٹے کیا کرو گے. تاریخ کہتی ہے حسین عرض کرتے ہیں یا نانا اگر جس دین کو آپ لے کر آئے ہو, جس اسلام کو آپ لے کر آئے ہو, جس مذہب کو آپ لے کر آئے ہو, اگر اس مذہب پر اگر کسی نے انگلی اٹھا دی, اگر کسی نے کمار اٹھا دی تو یہ ہوتا ہے آپ کا دین کریے, آپ کا مذہب کریے, اپنی کردار تو کٹوا سکتا ہے لیکن اسلام کو بدنام ہونے نہیں دے گا. برادران ملت اسلامیہ حضرت امام حسین نے وعدہ کیا تھا بچپن میں, حسین نے وعدہ کیا تھا حضور سے بچپن میں, لیکن جب کربلا کا اتہاس آتا ہے, کربلا کا جب پیغام آتا ہے یہی حسین, امام حسین کو تو اپنی شہادت کی پہلے ہی خبر ہو چکی تھی, سیدہ فاطمہ کو بھی خبر ہو چکی تھی, علی مرتضیٰ کو بھی خبر ہو چکی تھی, صحابہ کو بھی خبر ہو چکی تھی کہ یہی حسین دین کو بچائے گا, یہی حسین دین کو بچائے گا. اچھا ایک بات مجھے یہ بتا دیجئے کہ امام حسین جس دور میں تھی, امام حسین جس دور میں تھے, کیا اور کوئی بھی صحابی تھا اس دور میں؟ کسی کو معلوم ہے, کسی کو معلوم ہے کہ کوئی اور بھی صحابی تھا؟ حسین کے دور میں ایک صحابی نہیں, ہزاروں صحابہ کی جماعت موجود تھی, ہزاروں صحابہ کی, کیونکہ حسین حضور کے بعد نہیں آئے تھے, حسین تو حضور کے دور میں تھے. صحابی کسے کہتے ہیں؟ جنہوں نے ایمان کی حالت میں, صحابی کسے کہتے ہیں؟ جس نے ایمان کی حالت میں, ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا ہو اور ایمان ہی کی حالت میں دنیا سے گیا ہو, اسے صحابی کہتے ہیں, اسے صحابی کہتے ہیں. کئی صحابہ کرام موجود تھے, کئی صحابہ, بڑے بڑے صحابہ موجود تھے حسین کے دور میں. اور جب یزید, یہ تو وہ بد وقت تھا, یزید اتنا فاسق مردود و شہادہ تھا کہ اس نے مدینہ پر بھی حملہ کروا دیا تھا. اس یزید نے مدینہ پر بھی حملہ کروایا تھا, حضور کے شہر پر حملہ کروایا تھا. حضور جس مسجد میں نماز پڑھایا کرتے تھے, مسجد نبوی میں, اسی مسجد نبوی میں اسی یزید نے گھوڑے بنوائے تھے.
یزید نے مسجد نبوی میں لید کروائی تھی گھوڑوں سے، اسی یزید نے مدینہ کی عورتوں کے ساتھ بدسلوکیاں کروائی تھی اپنے سپاہیوں سے۔ اب بتاؤ اتنا بدبخت انسان رسول کائنات کا بیٹا، رسول کا نواسا، اس کے ہاتھ پر بیعت کیسے کر لیتا؟ لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اور صحابہ تھے تو کسی اور صحابی نے ہمت کیوں نہ کری؟ کسی اور صحابی نے ہمت کیوں نہ کری کہ یزید کا مقابلہ کر سکے؟ وجہ یہ تھی کہ یزید امیر المؤمنین حضرت امیر معاویہ کا بیٹا تھا، امیر معاویہ کا بیٹا، باپ صحابی، باپ صحابی، تایا صحابی، یزید کا باپ بھی صحابی، تایا بھی صحابی، بہن بھی صحابیہ، پھوپھی بھی صحابیہ، اتنے صحابیوں کی اولاد، دادا بھی صحابی، دادا بھی صحابی۔ یزید کے والد کا نام امیر معاویہ، یزید کے دادا کا نام ابو سفیان، باپ صحابی، تایا صحابی، دادا صحابی، پھوپھی صحابیہ، بہن صحابیہ۔ اب کسی اور صحابی کے ساتھ اتنے لوگ تھے نہیں، کسی صحابی کے ساتھ اتنے لوگ تھے نہیں کہ سب صحابی ہوں، اور ہوں گے بھی تو انتقال کر گئے ہوں گے، تو اب ان کا مقابلہ کون کرے؟ اب تو اللہ ایسی جماعت کو چنے، اللہ ایسی جماعت کو چنے اس یزید کے لیے جو ہر اعتبار سے یزید سے افضل ہے۔ تب اللہ نے حسین کو چنا تھا، تب اللہ نے حسین کو چنا، کیونکہ حسین یزید سے افضل، حسین یزید سے افضل، حسین کے والد علی یزید کے والد سے افضل، حسین کے نانا رسول کائنات ساری کائنات سے افضل۔ عزیزان گرامی وقار، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں جب پہنچے تو حضرت علی کے کتنے بیٹے گئے تھے کربلا کے میدان میں؟ کسی کو معلوم ہے؟ نہیں معلوم تو ان کو سوچ کے رکھیے گا۔ ابھی تو کچھ سننے میں یہ یاد ہے بھائی کہ علی کے ایک بیٹا گیا تھا، علی کے کربلا کے اندر ایک بیٹا گیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ مولا کائنات علی مرتضیٰ کے میدان کربلا کے اندر 9 بیٹے گئے تھے، کتنے گئے تھے؟ 9 بیٹے، ایک دو بیٹا نہیں۔ حضرت امام حسین کے علاوہ امام حسین کے 8 اور بھائی گئے تھے میدان کربلا میں۔ مولا کائنات کے 9 بیٹے شہید ہوئے ہیں میدان کربلا۔ پہلے کا نام حسین، دوسرے کا نام ابو بکر، تیسرے کا نام عمر فاروق، چوتھے کا نام عثمان، پانچویں کا نام عبید اللہ، چھٹویں کا نام عبداللہ، ساتویں کا نام عباس، آٹھویں کا نام جعفر، اور نبی کا نام اصغر۔ یہ 9 بیٹے ہیں امام حسین کے جو میدان حضرت علی کے جو میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ ابھی تک ایک ہی سنا ہوگا نا، ایک ہی سنا ہوگا ابھی تک، اس لیے ایک ہی ذکر ہوتا ہے۔ 9 بیٹے گئے جب میدان کربلا میں حضرت امام حسین اور ان کے گھر والے پہنچ گئے، اور میدان کربلا میں جنگ بھی دھیرے دھیرے آہستہ شروع ہونے والی تھی کہ امام حسین میدان کربلا میں پہنچے۔ تمام یزیدی سامنے، تمام یزیدی۔ حسین نے کہا تھا اے لوگو تم ہمیں قتل کرنے کے لیے آئے ہو، تم ہمیں مارنے کے لیے آئے ہو، تم ہم تو تمہارے نبی کے نواسے ہیں، تم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اسی نبی کے نواسے ہیں، ہم اسی نبی کے نواسے ہیں، تم ہم پر تلوار اٹھاؤ گے؟ سمجھایا اے لوگو تم یہاں سے واپس چلے جاؤ، اب جو آ گئے ہو تو کوئی بات نہیں ہے، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ حسین کہتے ہیں تم یہاں سے چلے جاؤ، اگر تم چلے گئے تو تمہیں میں بخشوا لوں گا، میں خود وعدہ کر رہا ہوں، تم یہاں سے چلے جاؤ، اہل بیت کے خون سے اپنی تلواروں کی پیاسوں کو نہ بجھاؤ، ہمارا مقام اللہ کی بارگاہ بہت اعلیٰ ہے،
ہم تو وہ لوگ ہیں جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اگر آپ یہاں سے چلے گئے ہم بخشوا لیں گے, ہم بخشوا لیں گے. بہت سمجھایا, بہت سمجھایا, بہت بجھایا, لیکن یہ وہ تو اتہاس میں تھا, وہ تو ہو نہیں تھا. بالآخر امام حسین رضی اللہ عنہ کو جو سب سے پہلے پکڑنے آئے تھے, جن کا نام تھا حر, جن کا نام تھا حر, جن کا نام تھا حر, امام حسین کو پکڑنے کے لیے. اور جیسے امام حسین کو دیکھا حر نے, ارے آپ ہیں, آپ کیوں آ گئے, آپ کیوں آ گئے؟ بولے بھائی میں آیا نہیں ہوں, مجھے تو خط دیکھو, یہ اتنے خط پڑے ہوئے ہیں, مجھے بلایا گیا ہے, میں کہاں آیا ہوں؟ ارے آپ کو نہیں آنا چاہیے تھا. اور کہتے ہیں امام حسین سے کہ آپ کو نہیں آنا تھا. بھائی میں آیا نہیں ہوں, مجھے بلایا گیا ہے, اگر کہو تو میں واپس ہو جاؤں. کہ ٹھیک ہے آپ واپس ہو جاؤ. حضرت حر نے کہا آپ واپس ہو جاؤ. تاریخ یہ کہتی ہے امام حسین نے پھر سامنے سفر تیار کر لیا. کیا کر لیا؟ سامنے سفر تیار حسین نے کر لیا. اور جب سامنے سفر تیار کر لیا ہے تو حسین نے اپنے پریوار, اپنے گھر والوں کو کہا کہ اب چل دیتے ہیں. تاریخ یہ کہتی ہے کہ سامنے سفر تیار کر لیے. رات بھر نبی کا نواسا, علی کا بیٹا, فاطمہ کا نور نظر, نبی کی اولاد چلتی رہی, چلتی رہی, شام سے ہی چلتی رہی, چلتی رہی, چلتی رہی. بالآخر جب صبح فجر ہوتی ہے تو کیا دیکھتے ہیں کہ جہاں سے چلے تھے اسی جگہ پھر موجود ہے. عزیزان گرامی وقار, جب صبح دیکھے کہ وہی جگہ موجود ہے, رات بھر چلے پھر بھی وہی جگہ موجود. حسین نے کہا بہن زینب وقت آ چکا ہے, اب اس جگہ سے دوسری جگہ تبدیل نہیں ہو سکتی. تاریخ یہ کہتی ہے حضرت حر رضی اللہ عنہ جیسے ہی اذان ہوتی ہے میدان کربلا میں ایک صف ادھر ڈل جاتی ہے تو دوسری طرف صف ادھر ڈل جاتی ہے. ایک طرف 22,000 کا لشکر نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو دوسری طرف 72 لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. ایک طرف یزید کا امام ہے تو دوسری طرف حسین امام ہے. تاریخ کہتی ہے کہ جب حضرت حر نے دیکھا تو حر یزید کی طرف نہیں گئے تھے, یزیدیوں کی طرف نہیں گئے تھے, شمر کی طرف نہیں گئے تھے, خولی کی طرف نہیں گئے تھے, عمر کی طرف نہیں گئے تھے, سعد کی طرف نہیں گئے تھے, جب جوشن کی طرف نہیں گئے تھے, کسی کی طرف نہیں گئے تھے. اگر نماز پڑھنی تھی تو حسین کے قدموں میں پہنچ گئے تھے. یزیدیوں نے کہا کہ اے حر یہ کیا کر رہے ہو, حکومت ادھر ہے, دولت ادھر ہے, لوگ ادھر ہیں, طاقت ادھر ہے, پاور ادھر ہے, تم یتیم, غریب, مسکین, بے سہارے کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو. آ جاؤ لشکر یزید میں آ جاؤ, ادھر دولت ہے, ادھر حکومت ہے. تب حر کہتے ہیں تیرے لشکر میں دولت ہے لیکن حسین کے قدموں میں اس حر کی جنت ہے. تاریخ کہتی ہے حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین کے پیچھے ہی نماز پڑھتے رہے, حسین کے پیچھے ہی نماز پڑھتے رہے, اور جب تک حسین نماز پڑھاتے رہے, حسین کے پیچھے نماز پڑھتے رہے. تاریخ کہتی ہے عالم تصور میں رب کی جانب سے جواب آتا ہے, ہو جب تو نے حسین کے پیچھے نماز پڑھ لی تو تیری نیکی بھی ہماری بارگاہ میں قبول ہو گئی. اور یزید کو چھوڑ دے, لشکر یزید کو ترک کر دے, اب تیری جنت کہیں اور نہیں, حسین کے قدموں میں ہم نے ڈال دی. اور اب تلوار اٹھا لے حسین کی طرف سے, تلوار اٹھا لے حسین کی طرف سے, نیزہ اٹھا لے حسین کی طرف سے. تاریخ یہ کہتی ہے حسین کی طرف سے انہوں نے تلوار بھی لے لی, نیزہ بھی لے لیا. یزیدی کہنے لگے ہو یہ تو کیا کر رہا ہے, تو اپنے لوگوں پر پروار کرے گا, تو اپنے لوگوں پر پروار. وہ کہنا ہے کہ پہلے پوچھ لیا ہوتا تو میں بتا دیتا تیری طرف سے تھا, لیکن اب مت پوچھ, اب تو حسین نبی کی آل کے قدموں پر ٹک چکا ہے.
تاریخ کہتی ہے حضرت امام حسین کے حکم کے مطابق پھول چلے جاتے ہیں میدان کربلا میں. اب جب میدان کربلا میں جاتے ہیں تو تاریخ بتاتی ہے کہ جب ہور کی تلوار لہراتی ہے تو میدان کربلا کا اتہاس بدل دیتی ہے. میدان کربلا کا اتہاس بدل دیتی ہے. تب ابن زیاد نے کہا تھا کہ ہور یہ لے آج تو لاش میں، آج تو دیکھ تیری لاش پڑی ہے خون میں تڑپ رہی ہے، اگر ہمارے ساتھ ہوتا تو تجھے زندگی مل جاتی، تجھے زندگی مل جاتی. دیکھ حسین کی طرف پہنچ گیا ہے، موت مل گئی. تب انہوں نے کہا ابے تو بھی ایک مسلم ہے، کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اگر تیرے راستے میں میں جاتا تو ایک نام راستے ہو جاتا، غلط راستے ہو جاتا، تیرے ساتھ میں مرتا تو میں مردہ کہہ جاتا. حسین کے راستے میں گیا ہوں، حسین کا ساتھ ہے، رب کے راستے میں گیا ہوں اور رب کے راستے میں گیا ہوں. مر گیا وہ مر گیا، وہ قتل ہو گیا تو میں مردہ نہیں ہوں، اب وہ میں ہوں جو قرآن نے کہا ہے کہ اے لوگوں اللہ کی راہ میں جو مرا ہے وہ مردہ نہیں بلکہ وہی زندہ ہے. تب انہوں نے کہا ہے لوگوں اگر پہلے بول دیا ہوتا تو مجھے معلوم ہوتا کہ ہو سکتا ہے کہ مردہ تھا، اب مجھے مردہ مت کہے. اب تو قرآن سے پوچھ کے ہو کیا ہے، اب تو قرآن سے پوچھ ہو کیا ہے. تب قرآن کہے گا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ کہ اے لوگوں جو اللہ کی راہ میں جو مرے ہیں، جو اللہ کی راہ میں جو شہید ہوئے انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہی تو زندہ ہے. کون زندہ ہے؟ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے. تاریخ کہتی ہے اسی طریقے سے سلسلہ چلتا رہا. بالآخر حضرت وہب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے. شہادت ہونے کے بعد اب امام علی مقام یعنی حضرت حسین نے سوچا کہ اب اور لوگوں کو شہید نہ کروا کر اب میں خود میدان کربلا کا رخ کروں. تاریخ یہ کہتی ہے حسین کہتے ہیں بہن زینب بھائی حسن کی کمال لا کے دے دو، بھائی حسن کی کمال لا کے دے دو، نانا مصطفیٰ کا امامت سر پہ باندھنا شروع کر دو، بابا علی کی تلوار ذوالفقار حیدری کو میرے ہاتھوں میں تھما دو، امیر حمزہ سید الشہداء کا نیزہ مجھے اب دے دو. تاریخ یہ کہتی ہے حضرت زینب نے کہا بھائی حسین اب کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ کہا اب میدان کربلا کے لیے تیرا بھائی سفر کر رہا ہے. تاریخ یہ کہتی ہے حضرت زینب کہتی ہے کہ بھائی میں نے اپنے نانا سے سنا ہے، میں نے نانا سے سنا ہے کہ جب کوئی مصیبت آئے تو صدقہ کر دینا، صدقے سے بڑی بڑی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں. بھائی میں نے نانا سے سنا ہے کہ اگر مصیبتیں آئے تو صدقہ کر دو، صدقے سے بڑی بڑی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں. بھائی صدقہ کر دو. تب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت زینب سے سنا کہ صدقہ کر دو تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا بہن زینب اگر تم نے پہلے کہہ دیا ہوتا میدان کربلا میں آنے سے اگر تم نے پہلے کہہ دیا ہوتا تو صدقہ کر دو تو یہ حسین صدقہ کر دیتا، لیکن آج حسین کے پاس صدقہ کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. حسین کے پاس کوئی دولت نہیں ہے جس کو صدقہ کرے، کوئی مال نہیں ہے جس کو صدقہ کرے، کوئی آب و عزت نہیں ہے جس کو صدقہ کرے. بہن زینب جس انسان کے اوپر پانی بند کر دیا ہو، جو پانی کے لیے ترس رہا ہو، وہ سرکار کیا کرے، وہ سرکار کیا کرے کہ جس کے بچے پانی کے لیے تڑپ رہے ہو، جس کا 6 مہینے کا بیٹا علی اصغر ایک بات کے لیے تڑپا، جس کے بھانجے اور محمد ایک دھون کے لیے بلک رہے ہو، بہت کیا سکتا ہے. تاریخ کے لیے زینب کہتی ہے بھائی
آج تمہیں پانی صدقہ نہیں کرنا ہے، آج تمہیں صدقہ نہیں کرنا ہے، آج آپ پہ نوازے اور محمد ہی میری زندگی بھر کی کمائی ہے، دونوں کو صدقہ کر دو۔ اب ان دونوں کو میدان کربلا میں جانے کی اجازت دے دو۔ تب حسین کہتے ہیں بہن زینب، تمہاری یہ بات میں ہرگز نہیں مان سکتا، تمہاری یہ بات میں ہرگز نہیں مان سکتا۔ میں اپنے بہن کی زندگی بھر کی کمائی میں اپنے بھائی کو میدان کربلا میں کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ بھائی بس آپ سے یہی گزارش ہے، آج اگر نانا ہوتے، اگر نانا سے فریاد کی ہوتی تو نانا میری بات سن لیتے، آج نانا ہمارے پاس نہیں ہے، اگر بابا علی سے کوئی بات کہی ہوتی تو وہ بھی مان لیتے، سیدہ فاطمہ سے کہی ہوتی وہ بھی مان لیتی۔ آج میرے پاس یہ دونوں بچے ہیں، ان دونوں کو میدان کربلا جانے کی اجازت دے دو۔ حسین کہتے ہیں بہن نہیں، یہ حسین تیرے بیٹوں کو میدان کربلا میں جانے نہیں دے گا۔ تو بھائی آج اگر یہ میدان کربلا میں نہیں گئے اور جب یہ زینب میدان محشر میں جب پہنچ گئی اور رب نے زینب سے پوچھ لیا کہ حسین کے اوپر جب مصیبت آئی تو بیٹے کو تو نے کہاں چھپا دیا تھا، تب یہ زینب کیا جواب دے گی؟ اگر نانا نے پوچھ لیا تو زینب کیا جواب دے گی؟ بابا علی نے پوچھ لیا، ماں فاطمہ نے پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گی؟ تب بھی حضرت حسین نے کہا نہیں بہن، میں تمہاری یہ بات ہرگز نہیں مان سکتا۔ تب سیدہ زینب نے کہا کہ بھائی حسین، بیٹے اگرچہ اور محمد اگرچہ 9-10 سال کے، لیکن بھائی حسین اگرچہ یہ 9-10 سال کے ہیں، لیکن یہ بچے معمولی نہیں ہے، ان کی رگوں میں مولا کائنات علی مرتضیٰ کی، علی مرتضیٰ کا خون ان کی رگوں میں بہ رہا ہے۔ یہ دبنے والے نہیں ہیں، یہ ڈرنے والے نہیں ہیں، یہ ڈٹنے والے ہیں۔ درود پاک پیش کرنے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ لوگ درود شریف پڑھیں صلی اللہ علیہ نبی وآلہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیہ نبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران اسلام، تو پھر معاملہ یہ ہوتا ہے، بیٹھ جائیے سمجھ نہیں، بالآخر یہ ہوتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے جب زیادہ کہنے لگی حضرت زینب، تب حسین نے کہا ٹھیک ہے بہن زینب، اگر آپ کی مرضی اسی میں ہے تو ٹھیک ہے، حسین کی بھی مرضی ہے۔ بالآخر حضرت زینب نے آنا محمد کو تیار کرنا شروع کیا، آنا محمد کو حضرت زینب نے نلایا، اور نلانے کے بعد حضرت زینب نے دونوں لوگوں کی یعنی آنا محمد کی آنکھوں سے سرما لگایا، اور سرما لگانے کے بعد ننھی ننھی تلواریں نکالی، چھوٹی چھوٹی تلواریں نکالی اور آنا محمد کے سپرد کر دی۔ اب جب آنا محمد کے سپرد کری ہے، تاریخ یہ کہتی ہے حضرت زینب نے کہا تھا، حضرت زینب نے آنا محمد سے کہا تھا کہ بیٹی اگر تم میدان کربلا میں جا رہے ہو تو اچھی بات ہے، اگر میدان کربلا کا رخ کر رہے ہو تو اچھی بات ہے، یزیدیوں سے لڑنے کے لیے جا رہے ہو تو بہت بڑی بہادری کی بات ہے، لیکن میرے بیٹے اگر تم سے امر سعد پوچھے کہ تم کون ہو تو یہ مت کہنا کہ ہم زینب کے بیٹے ہیں، یہ مت کہنا کہ ہم حسین کے نواسے ہیں، بلکہ یہ کہنا کہ ہم حسین کے غلام ہے۔ تاریخ یہ کہتی ہے دونوں بچے پہنچ جاتے ہیں، اور میدان کربلا میں جب پہنچتے ہیں اتہاس یہ کہتا ہے، امر سعد یہ کہتا ہے، اے اور محمد میں تمہیں جانتا ہوں، اے اور محمد میں تمہیں جانتا ہوں کہ تم زینب کی بیٹی ہو، میں تمہیں جانتا ہوں کہ تم حسین کے نواسے ہو، میں جانتا ہوں تم حسین کے نواسے ہو۔ تاریخ یہ کہتی
ہیں، آنو محمد کہتے ہیں، آنو محمد کہتے ہیں، اے بدبخت ہمیں حسین کے نواسے مت کہو، ہمیں حسین کے نواسے مت کہو، ہمیں زینب کے بیٹے مت کہو، بلکہ ہم تو حسین کے غلام ہیں، حسین کے غلام ہیں۔ تاریخ یہ کہتی ہے